بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم 50% عورتوں کی اصلاح کر لو تو اسلام کو ترقی حاصل ہو جائے گی۔ خطاب حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ، جلسہ سالانہ 1944۔ قسط دوم، اعمال کی اصلاح۔ ایمان اور یقین کی پختگی کے بعد عملی اصلاح کی تفاصیل کا میدان نہایت وسیع ہے۔ دراصل انسان کو اپنی زندگی میں جس میدان میں قدم رکھنا پڑتا ہے اور جس ماحول کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ان سب میں سے کوئی نہ کوئی اعمال بھی بجا لانے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر میدان میں ہم ان کی دیکھ بھال اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ کوئی قدم صحیح ایمان اور صحیح عقائد کے خلاف نہ اٹھ جائے، یا بالفاظ دیگر کوئی قدم خدا کی منشا کے خلاف نہ اٹھ جائے۔ اور سچا مومن اور سچا متقی وہی ہے جو اپنا ہر قدم اٹھاتے ہوئے اس بات کو سوچنے کا عادی ہو کہ کیا میرا یہ قدم میرے آقا و مالک کے منشا کے خلاف تو نہیں۔ تربیت اولاد۔ اب میں چند ایسی باتیں بیان کرتی ہوں جن میں طبقہ نسواں میں زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں تربیت اولاد کے سوال کو لیتی ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ قومی زندگی کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر اولاد کی تربیت صحیح طریق پر ہو تو قوم کی عملی اصلاح دائمی بنیادوں پر قائم ہو جاتی ہے، اور نہ صرف قوم کا حال سدھر جاتا ہے بلکہ مستقبل بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے تربیت اولاد کے مسئلہ پر بہت زور دیا ہے۔ خدا کا حکم۔ چنانچہ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اے مسلمانوں، تم صرف اپنے آپ کو ہی خراب اعمال سے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں نہ بچاؤ، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، تاکہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی نیک اعمال بجا لانے والی ہوں اور صحیح قومی زندگی کی داغ بیل قائم ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد۔ اس اصول کی تشریح میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن والدین کو خدا کوئی لڑکی عطا کرے تو پھر وہ اس کی اچھی طرح سے تربیت کریں تو ایسے والدین خدا کے حضور دوہرے ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اس ارشاد میں یہی حکمت مخفی ہے کہ لڑکیوں کی اچھی تربیت کرنے والا نہ صرف ان لڑکیوں کو نجات اور فلاح کے راستے پر ڈالتا ہے بلکہ آئندہ نسلوں کی اصلاح کی بنیاد بھی قائم کرتا ہے۔ حکم پردہ میں حکمت۔ اسلام نے جو پردہ کا حکم دیا ہے اور عورتوں کو گھروں سے باہر بے حجابانہ پھرنے سے منع قرار دیا ہے، اس میں من جملہ اور حکمتوں کے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تا عورتوں کو حد الوسع اسی ماحول کے اندر رکھا جائے جس میں ان کا اصل کام مقرر ہے، اور وہ اپنی اولاد کی تربیت کے متعلق زیادہ سے زیادہ توجہ دے سکیں۔ یہ ایک بہت نازک اور اہم ذمہ داری ہے جو عورت پر ڈالی گئی ہے، اور اگر وہ اسے دیانت داری کے ساتھ صحیح طریق پر اسلام کی تعلیم کے مطابق پوری کرے تو یقیناً وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہی مردوں کے جہاد اور دوسری دینی خدمات کا ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ کئی بہنیں اپنی اس نازک ذمہ داری کی طرف پوری توجہ نہیں دیتیں اور ثواب اور قومی خدمت کا ایک اہم موقع ضائع کر دیتی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ بہنیں آئندہ کے لیے اپنے دلوں میں یہ پختہ عہد کر لیں گی کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں گی، اور انہیں بچپن ہی کی عمر میں اس طرح اسلام اور احمدیت کے قالب میں ڈھال دیں گی کہ بڑے ہو کر وہ اسلام اور احمدیت کی تعلیم کا بہترین نمونہ ثابت ہوں۔ بڑوں کی اصلاح کے متعلق کچھ۔ اب میں مختصر طور پر بڑوں کی عملی اصلاح کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، اور اس گروہ میں خود بھی شامل ہوں۔ اس لیے سب سے زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے، ہم اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ محض اسلام اور احمدیت کو زبانی طور پر سچا مان لینا کوئی چیز نہیں، جب تک کہ ہم اس کی تعلیم پر عمل پیرا نہ ہوں، بلکہ حق یہ ہے
کہ مان لینے سے ہماری ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے اور ہم اپنے اعمال کے متعلق خدا کے سامنے اور بھی زیادہ جواب دہ ہو جاتے ہیں۔ پس ہمارا اسلام اور احمدیت پر ایمان لانے کا دعویٰ تبھی سچا سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم اس کی تعلیم پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، مگر ہم میں سے کتنی ہیں جو سچ مچ اسلام اور احمدیت کی تعلیم کا نمونہ ہیں؟ بے شک خدا نے ہمیں احمدیت کی توفیق عطا کر کے ہماری زندگیوں میں بھاری انقلاب پیدا کر دیا ہے، مگر ابھی ہمارے اندر بہت سی خامیاں بھی ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان خامیوں کو دور کر کے دنیا پر ثابت کر دیں کہ احمدیت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو کامل انسان بنانے کی قابلیت رکھتی ہے۔ میں اپنی بہنوں کے سامنے چند باتیں پیش کرتی ہوں جن میں ہمیں اپنی عملی زندگی میں زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ دینی تعلیم سے واقفیت کی ضرورت۔ الف، سب سے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اسلام اور احمدیت کی تعلیم سے واقف ہوں۔ صرف اسلام اور احمدیت کا نام کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ مذہب کا وجود منتر جنتر کے طور پر نہیں ہوتا کہ صرف نام لے دینے سے ساری مرادیں پوری ہو جائیں، بلکہ مذہب کی تعلیم عمل کے لیے ہوتی ہے، اور عمل کے واسطے علم ضروری ہے۔ پس پہلی بات یہ ہے کہ بہنیں اسلام اور احمدیت کی تعلیم سے واقفیت پیدا کریں۔ حق یہ ہے کہ اسلام جیسے مذہب اور قرآن جیسی کتاب اور احمدیت جیسا طریق رکھتے ہوئے ان کی تعلیم سے ناواقف رہنا انتہائی محرومی ہی نہیں بلکہ انتہا درجہ کی بے وفائی بھی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اسلام اور احمدیت کی تعلیم سے واقفیت پیدا کریں، اور اس کے لیے قرآن شریف کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا، حدیث کا مطالعہ کرنا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ کی کتب اور دیگر کتب بسلسلہ کا مطالعہ، پھر اس کے ساتھ اخبارات کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ بعض بہنیں یہ خیال کریں گی کہ ہم پڑھی ہوئی نہیں ہیں، ہم کس طرح ان کتب کا مطالعہ کر سکتی ہیں؟ لیکن اول تو ہمت والے انسان کے لیے بڑی عمر میں بھی پڑھنا لکھنا سیکھ لینا کوئی مشکل امر نہیں۔ دوسرے علم کے واسطے خود پڑھنا جاننا ضروری بھی نہیں۔ انسان دوسروں سے سن کر بھی علم سیکھ لیتا ہے۔ ہمارے آقا و سردار بھی بظاہر امی تھے، مگر آج تک دنیا نے علم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظیر پیدا نہیں کیا اور نہ آئندہ پیدا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ جاری ہے۔ آواز بشارت محمود طاہر۔